حسن اوورآل مطلب اگر دیکھا جائے جو افغان طالبان اور افغان رجیم کے حوالے سے سارے کے سارا ڈیٹا وہاں پہ شیئر کیا گیا، ریاست پاکستان پالیسی بالکل کلیئر، انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم بالکل استنبول میں دوبارہ بھی بات چیت کریں گے، لیکن وہ ایک ہی ہمارا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کے اوپر بات ہوگی، نو ٹیررزم افغانستان گراؤنڈ سے پاکستان کی طرف، ویریفائیبل جو ان کی طرف سے ہمیں چاہیے افغان رجیم کی طرف سے اپنے ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس کے اگینسٹ جو ہماری نظر میں ٹیررزم وہ جہاں سے ہو رہی ہے، وہ جب تک ہمیں وہ نہیں، آپ ہمیں حقائق نہیں پرووائڈ کریں گے، ہمیں آن گراؤنڈ ایکسیس نہیں دیں گے تو نتھنگ ڈوئنگ۔ اگر آپ نے کوئی حرکت دوبارہ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم پوری طاقت کے ساتھ۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جناب وہ پہلے ماننے سے انکاری تھے، پھر ہم نے جو فریقین جو تھے باقی ثالث تھے ان کے سامنے بھی ہم نے ایسے شواہد رکھے، ویژول ایویڈنس ہم نے دیا، پھر ان کے جو ڈاکومنٹس تھے، جو امارات اسلامی افغانستان کے جو ڈاکومنٹس تھے، جو ٹی ٹی اے جو فتنہ الخوارج جنہیں ہمیں کہتے ہیں، کہ ان کے جو لوگ ہیں، کمانڈرز ہیں، ان کے جو تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کا ہم نے وتھ فوٹو ان کے آئی ڈی کارڈز وغیرہ پیش کر دیے۔ تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے ناقابل تردید شواہد تھے جب ویژول ایویڈنس دکھا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی تک ایویڈنس ہم نے دکھایا ان ویڈیوز کے اندر کہ جو افغان سرزمین سے وہ داخل ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو یعنی اس حد تک پریسائز اور ہم نے کانکریٹ ایویڈنس دیا، تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ یعنی افغانستان کا یہ پروپیگنڈا یا یہ کلیم کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، یہ جھوٹ ہے پہلی بات۔ اب جو ہم نے اسٹرائکس کی ہیں وہاں پر، تو 206 جو ہے وہ ٹی ٹی اے کے لوگ اور جو 112 ہیں وہ فتنہ الخوارج کے لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اب ہم اگر چاہتے تو یہ نمبر اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے، اور ہم چاہتے تو اس سے زیادہ وہاں پر تباہی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اتنی تباہی نہیں کی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو دونوں ممالک کے درمیان، وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ لیکن سب سے اہم بات جو انہوں نے بتائی، جو بیسیکلی کرمنل، ٹیرر اور پولیٹیکل نیکسز ہے، اور جو خیبر کے ایجنسی کے حوالے سے اور تیرا کے حوالے سے جو بتایا انہوں نے کہ وہاں پر 12,000 ایکڑ جگہ کے اوپر منشیات جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے، پھر 1 ایکڑ سے جو انکم آتی ہے وہ اگر بری فصل ہو تو 18 لاکھ اور اچھی ہو تو تقریباً 25 لاکھ روپے فی ایکڑ، پھر وہ عشر نام کا ٹیکس پے کرتے ہیں یہ جو ہے جو فتنہ الخوارج کو، تاکہ اور وہ اس پر ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور پھر افغانستان سے آئس اور دیگر جو ہیروئن وغیرہ ہے وہ بھی پاکستان میں سمگل ہو کر آتی ہے، اور پھر پاکستان سے اس جگہ سے خیبر ایجنسی سے یا تیرا سے پورے ملک کے اندر سپلائی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہمارے مستقبل کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ بیکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے جو موقف ہے میرے خیال سے جو آپریشن ناگزیر ہے ود ان پاکستان، اگر ہم جو کرتے ہیں، اگر فتنہ خوارج کے خلاف آپریشن ہوتا ہے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو وہ پھر ملک کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، وہ ملک کے ساتھ ظلم کرے گا۔ اچھا صاحب، جو سوالات وہاں پہ ہوئے ان سوالوں کے جواب انہوں نے ایک ہی بات کی، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 7 جو آئین پاکستان کا کوڈ کیا کہ ریاست پاکستان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم ریاست کے تابع ہیں، اور ریاست جو ہے ہم سب ریاست کے تابع ہیں، وہ چاہے سیاسی جماعتیں ہیں، افواج پاکستان ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، اور ریاست سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لہٰذا ریاست کی حفاظت جہاں پہ آئے گی تو ہمارا جو کردار ہے آئین نے ہمیں جو تفویض کیا ہوا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اور جو ایک اور بڑی بات انہوں نے کی وہاں پہ کہ ایک پرسیپشن بنائی جاتی ہے کہ ایز اف جو پاکستان یہ سارے آپریشن کر رہے ہیں ہم افغان جو انوسنٹ لوگ ہیں ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ بالکل انہوں نے کہا جی اس حوالے سے ہمیں میڈیا کی بھی ضرورت ہے، آپ لوگ جا کے بات کریں کہ ہم صرف اگر آپریشنز کر رہے ہیں کائنیٹک ان سائڈ افغانستان، وہاں پہ وہ ٹیررسٹ کے خلاف ہے، اور ہم یہ سارے کے سارے چوہی صاحب کہہ رہے ہیں شواہد جو ہمارے ثالثی ہیں، قطریہ کی حکومت اور ایران کی حکومت اور ترکیہ کی حکومت اور قطر کی حکومت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جب ہم شواہد رکھتے ہیں پھر وہ بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ چوہی صاحب نہیں، میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ ان کے آج کے جو آپ سے بڑی فرینک ڈسکشن ہوئی ہے اور جو انہوں نے آپ سے شیئر کیا ہے، اس وقت پاکستان انڈیا کہاں کھڑے ہیں، پاکستان افغانستان کہاں کھڑے ہیں، اور اسرائیل اور اسلامی دنیا کہاں کھڑی ہے، اس کے اوپر انہوں نے کیا دو ٹوک موقف آپ سے شیئر کیا ہے جو آپ قوم سے شیئر کرنا پسند کریں؟ بالکل چوہی صاحب، بڑا اچھا سوال پاکستان افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم پاکستان افغانستان کے ساتھ معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں سے دہشت گردی کا جو معاملہ ہے جو کہ ہماری شکایت ہے اس کو ختم کیا جائے، ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیا جائے، اگر خود نہیں لینا تو ان کو ہمارے خلاف کر دیں،
ہم افغانستان کے نہ حکومت کے خلاف ہیں نہ شہریوں کے خلاف ہیں, ہمارا یہ کنسرن ہے اس کو حل کر دیں. جہاں تک پاکستان انڈیا کا تعلق ہے, انہوں نے کہا جی انڈیا کی طرف سے اگر دوبارہ حرکت کی گئی ایسا جواب ہم دیں گے کہ جو پہلے والا جواب ہے دنیا بھی بھول جائے گی اور انڈیا والے بھی بھول جائیں. انہوں نے کہا جی ہم بالکل تیار ہیں. اور ایک بڑا اہم سوال چوہدری صاحب آپ نے پوچھا غزہ کے حوالے سے, آج کل کافی خبریں چل رہی ہیں کہ غزہ میں افواج پاکستان کی تعیناتی کیا ہونے جا رہی ہے, کیا فیصلہ ہو گیا, یہ سوال وہاں پہ ہوا. اس کے اوپر واضح طور پر ان کا جواب تھا کہ اگر افواج پاکستان نے, میں دوبارہ سے چوہدری صاحب دہرا دیتا ہوں کہ غزہ کے اندر تعیناتی اگر افواج پاکستان کی ہونی ہے تو وہ پاکستان کی پارلیمان نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. حسن ایم اے رائٹ؟ جی بالکل, انہوں نے کہا کہ فیصلہ پارلیمان نے اور حکومت نے کرنا ہے. اس میں جو ہے ہمارا اگر حکومت فیصلہ پارلیمان کرتی ہے تو 100 بسم اللہ, ادروائز انہوں نے کہا جی یہ صرف ہوا کے اندر باتیں ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر آپ کو میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی افغانستان کے حوالے سے نا, کہ دیکھیں پہلے ہم نے مدارس کی کرنی تھی رجسٹریشن, وہ اس وقت جب 2014 میں یہ فیصلہ ہوا تو 38,000 ٹوٹل نمبر تھا اور ابھی 100,000 کا نمبر کراس ہو چکا ہے. پھر جو دوسری بات تھی کہ کرمنل پولیٹیکل ٹیرر نیکسس ہے, اس حوالے سے خالی یہ منشیات نہیں ہے جی, اس میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں ان کی سمگلنگ ہے, اس میں ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ ہے, اس میں کڈنیپنگ فور رینسم کی ایک مارکیٹ ہے جی. اور یہ کام چل رہے ہوتے ہیں جب اس قسم کے جو کرمنلز کو آپ نے ختم کرنا ہے. اور آخری سب سے اہم بات انہوں نے یہ بتائی تھی کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس نے افغان طالبان کے امیر کے نام کے اوپر بیعت کی ہوئی ہے, یعنی ٹی ٹی پی جو افغان طالبان کی ایک شاخ ہے. اور انڈیا کے حوالے سے چوہدری صاحب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بھارت ہے اس مرتبہ وہ گہرے سمندر یعنی ڈیپ سی کے اندر جو ہے وہاں پر ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے کی تیاری کر رہا ہے. تو اس بار چاہے یہ ان کا معاملہ ہے کہ ہم فضاؤں کے حوالے سے, زمین کے حوالے سے یا سمندر کے حوالے سے, ہمارا اس مرتبہ جو رد عمل ہوگا وہ پہلے سے زیادہ شدید ہوگا اور ہم مکمل طور پر تیار ہیں. ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم اس حوالے سے مکمل تیاری.